اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کو ہمدردی کا درس دیتا ہے، روزہ انسان کو ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی خلافت کے اندر فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کل قیامت والے دن جب رب کائنات مجھ سے سوال کریں گے، آئے ابو بکر تو کیا کر کے آیا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ کہوں گا کہ آئے میرے پروردگار، میں اپنے بعد اپنا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کو مقرر کر کے آیا ہوں۔ وہ کون سا خلیفہ؟ امام کائنات نے فرمایا جہاں سے عمر گزرا تھا شیطان وہاں سے دوڑ جاتا تھا۔ وہ کون سا عمر جس کے بارے امام کائنات نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتا۔ وہ کون سا عمر جس کے بارے امام کائنات نے فرمایا کہ عمر جب زمین سے کوئی ارادہ کرتا ہے رب العالمین آسمان سے قرآن بنا کے نازل فرما دیتے ہیں۔ آئیے دوستو بزرگو، ہمارے رہنما ہمارے سلف صالحین جن کے نظریات، جن کے عقائد، جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان میں سے صرف ایک فرمانا، ایک جانکار حضرت عمر بن خطاب، ہمدردی کے واقعات دیکھتے چلے جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اندھے تہامہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ وہی تہامہ کی سرزمین ہے کہ میرے بابا 5 اونٹ دے کے مجھے کہتے ان کو سیدھا کھڑا کرو، ایک عمر تو ان کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے بابا اپنی لاٹھی سے ان کو مارتے، ان کو پیٹتے۔ جب وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارا اسلام کے اندر داخل ہو گئے، جب وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکمرانی عطا کی ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو، 3 بڑے آدمیوں کو اکٹھا کر کے ایک سب کے اندر، ایک لائن کے اندر وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چلا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمدردی کو اپنایا، انہوں نے عدل و انصاف کو اپنایا، انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ ان کی حکومت کے چند واقعات میں ایک رات جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ خلافت کے زمانے کے اندر جب دن گزر جاتا، رات شروع ہو جاتی، راتوں کو گشت کے لیے نکل پڑتے، ایک رات گشت کے لیے نکل پڑے، ایک جگہ پہنچے، دروازے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب دیکھا بچے رو رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے دروازہ کھولا، عورت نے سوال کیا کہ بچے رو رہے ہیں تو تم انہیں کھانا نہیں کھلا رہی، کیا وجہ ہے؟ عورت نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس کھانا موجود نہیں، 3 دن گزر گئے، میرے پاس راشن موجود نہیں۔ یوں ہی ہر روزانہ میں آگ جلاتی ہوں، ہر روزانہ برتن کے اندر پتھر ڈال کے، پانی ڈال کے اس کو پکاتی رہتی ہوں، اسی طرح بچے ہر روزانہ سو جاتے ہیں۔ اور وہی عورت جب ان سے سوال کیا گیا کیا وجہ ہے، انہوں نے بد دعائیں دینا شروع کر دی کہ عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، عمر وہ شخص ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس کے گریبان کو پکڑ کے رب کی عدالت میں پیش کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ دیکھا بچے رو رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، عورت وقت کے حکمران کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں سے انار اٹھایا، وہاں سے گھی اٹھایا، سبزیاں اٹھائیں، اپنی کمر کے اوپر اٹھا کے جا رہے ہیں۔ انہی کا غلام سوال کرتا ہے آئے امیر المؤمنین یہ گوشت مجھے دے دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب
کیا کل قیامت کا دن ہوگا تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ غلام کہتا ہے کل قیامت کے دن میں تمہارا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تم کل میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو آج بھی عمر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر کے اندر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب عورت نے دیکھا کہ ایک آدمی انجان آدمی یہ اناج لے کے آیا، یہ سبزیاں لے کے آیا، کھانے کے لیے چیزیں لے کے آیا، خوش ہو جاتی ہے، اس سارے کھانے کو تیار کرتی ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت پاس بیٹھ کے آگ جلاتے ہیں، پاس بیٹھ کے سبزی کو بناتے ہیں، پاس بیٹھ کے کھانا تیار کروا کے انہیں بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد اب بچے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اب وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے آس پاس کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، تاکہ بچوں کی نظر ان سے پڑے، بچے کہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے کھانا پیش کیا، یہ وہی آدمی ہے جو ہمارے لیے آٹا لے کے آیا، یہ وہی آدمی ہے جو ہمارے لیے سبزیاں لے کے آیا۔ بچے خوش ہو کے مجھے دعائیں دیں۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عورت سے کہنے لگے اے اللہ کی بندی عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ وہ عورت کہنے لگی وہ عمر بڑا بد نصیب ہے، وہ عمر بڑا بدبخت انسان ہے، میں اسے کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں پیش کروں گی، میرا حق ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کی بندی، حضرت عمر جو وقت کے حکمران ہیں، جو وقت کے خلیفہ ہیں، ان کی بہت ساری مصروفیات ہیں، ان کے بہت سارے کام ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ چلا ہو۔ عورت نے کہا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اے عمر نے کہا کہ وہ بدبخت انسان اگر تم سے معاف نہیں کرے گی تو آج وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، جو بدلہ لینا ہے آج عمر سے لے لے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عورت نے دیکھا کہ یہ وہی عمر ہے، یہ وہی عمر امیر المؤمنین ہے، فوراً معاف کر دیا۔ آئیے دوستوں بزرگوں، ایسا عمر اس کا واقعہ ایک بدو آدمی اسی امیر المؤمنین کو ملنے کے لیے ایک دن مدینہ کا سفر کیا۔ جب رات ہو گئی باہر خیمہ لگایا اور رات کے وقت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرنے لگے۔ باہر دیکھا اور بدو آدمی کو دیکھا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ بدو آدمی نے کہا تو کون ہوتا ہے سوال کرنے والا؟ اس خیمے کے اندر ان کی اپنی بیوی موجود تھی جو کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے سوال کیا کہ تو کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے؟ اس بدو آدمی نے سوال و جواب کے بعد بتلا دیا کہ میں امیر المؤمنین کو یہاں ملنے آیا ہوں۔ بہرحال اسی دوران خیمے کے اندر سے آواز آئی، جو ان کی بیوی تھی، جو ان کی عورت تھی، وہ امید سے تھی، بڑی پریشانی کے اندر، بڑی تکلیف کے اندر وہ وہاں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ رات کا وقت ہے، اب میں کیا کروں؟ اب وہی امیر المؤمنین سوال کرتے ہیں آپ ادھر انتظار کیجئے، میں ابھی آیا۔ گھر میں جاتے ہیں، اپنی بیوی کو لا کر اس خیمے کے اندر داخل کرتے ہیں، خود کھانے کے لیے اشیاء لے کر آتے ہیں اور آ کر وہی چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے جو ضروریات اس وقت ہوتی ہیں، وہ تمام کام کرنے لگے۔ وہ بدو آدمی اس آدمی کو کہتا ہے کہ فلاں کام کر کے آ، ادھر سے لکڑی لے کے آ، ادھر سے پانی لے کے آ۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹے چھوٹے کام اس بدو آدمی کے اشاروں سے کر رہے ہیں۔ اس بدو آدمی نے سمجھا شاید یہ امیر المؤمنین کا غلام ہے جو رات کو پتہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی دوران خیمے کے اندر سے آواز آئی کہ آئے امیر المؤمنین،
اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بدو آدمی فوراً پریشان ہو گیا کہ آئے امیر المؤمنین، کیا تو ہی وہ امیر المؤمنین ہے جسے عمر بن خطاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ کیا وہی تو امیر المؤمنین ہے کہ جب یروشلم کو فتح کیا اس دوران تمہارے کپڑوں کے اوپر 17 ٹن تھے؟ وہی امیر المؤمنین ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، یہ تمام درد، یہ تمام ہمدردیاں کس کے لیے تھی؟ جو اللہ نے سکھلائی ہے انسانوں کے لیے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جو درد دیا ہے، اگر ہمارے اندر ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی، اگر ہمارے اندر صبر پیدا نہیں ہو سکتا، اگر ہمارے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا، جس طرح رب العالمین چاہتے ہیں، تو بتلائیے ایسے نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، گھر سے اٹھتا ہے، کوئی وجہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کہتا ہے میرے اندر طاقت نہیں، کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کی تو حقیقت اس طرح ہے، جب بات آتی ہے کہ کل قیامت کے دن خالق کائنات ان سے سوال کریں گے، کل قیامت والے دن رب العالمین اپنے نافرمانوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، تو ہر انسان کی زبان کے اندر یہ فکرہ ہوتا ہے کہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے، رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کیا یہ فکرہ زبان کے اندر نہیں آتا کہ عزیز ذو انتقام، کہ رب العالمین انتقام لینے والے بھی ہیں، خالق کائنات اپنے نافرمانوں کو نہیں معاف کریں گے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتا، ایک جمعے کا روزہ رکھ لیتا ہے، 27ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیتا ہے، اور اپنا نام شہیدوں کی لسٹ میں جس طرح کی مثال بنی ہوئی ہے، منہ کے اوپر لہو لگا کے اپنے آپ کو شہیدوں کی سب میں کھڑا کرنے کے مترادف کہ جمعے کا روزہ رکھ کے، یہ 27ویں رات کا 27ویں تاریخ کا روزہ رکھ کے، اور کہتا ہے میں نے اجر حاصل کر لیا، میں نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کا حق ادا کر دیا۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، رب العالمین اپنے ماننے والے، اپنے اطاعت گزاروں کو جب اجر عطا کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بھی حقدار سمجھ رہا ہے۔ بتلائیے کوئی شخص جب کسی کارخانے کے اندر جاتا ہے، کوئی شخص جب کسی فیکٹری کے اندر جاتا ہے، کوئی شخص جب کسی کاروباری حضرات کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 1 مہینے کے لیے نوکری دے دو، کیا وہ ایک دن پہلا دن اس نوکری کے اندر چلا جائے، اس کے بعد آخری دن چلا جائے، 2 دن کام کرنے کے بعد مہینہ ختم ہو جائے، کیا اسے اس مہینے کی تنخواہ ملے گی؟ ہمارا کیا یقین ہے، ہمارا کیا بھروسہ ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو مہینے کی تنخواہ بھی ملے گی، ایسے شخص کو مہینے کا جو بونس ہے وہ بھی ملے گا، ایسے شخص کو مہینے کے بعد عید آ گئی ہے عیدی بھی ملے گی؟ کیا ہمارا یہ ذہن تسلیم کرتا ہے؟ نہیں۔ جو شخص سارا مہینہ اس نے مالک کا کام نہیں کیا، کیا وہ تنخواہ لینے کا بھی حقدار ہے یا نہیں؟ اسی طرح جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کے اندر صرف جمعے کا روزہ رکھ لیتا ہے، یا ایک روزہ 27ویں کا رکھ لیتا ہے، اور اپنے آپ کو ان جو لوگ نعمتوں کے حقدار ہیں ان میں شریک سمجھتا ہے، تو یہ اس انسان کی بھول ہے۔ آئیے دوستو بزرگو، یہ ساری نعمتیں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے انسان کو اجر عطا کر دیا، اللہ نے جہنم سے بچایا، اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، اللہ نے حوض کوثر عطا کیا۔ کس شخص کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو شروع سے لے کے آخر تک پورے مہینے کی قدر کرتا ہے، پورے رمضان مبارک کے مہینے کی اہمیت کا خیال رکھتا ہے۔ آئیے دوستو بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے، رب کائنات کے سامنے
जन्नत और जहन्नम की सैर की। इमाम कायनात जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत की भी सैर कर रहे हैं, जन्नत की जहन्नम की भी सैर कर रहे हैं, वहाँ ये मंजर देख रहे हैं। मेराज की रात ये सारा मंजर देखा, हमें तो आज यकीन नहीं है। इमाम कायनात ने सारा मंजर देखा, अपनी नबूवत वाली जबान से बयान किया कि जब इमाम कायनात जा रहे थे जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके जहन्नम के अंदर जो लोग अज़ाब के अंदर मुब्तला थे उनको दिखला रहे थे, इमाम कायनात ने देखा कि एक शख्स उसके सर को पत्थर मारे जा रहे हैं। इमाम कायनात ने देखा एक शख्स उल्टा लटका दिया गया है, उसके मुंह से खून बह रहा है। इमाम कायनात ने देखा एक शख्स उसको आग के अंदर जलाया जा रहा है। इमाम कायनात ने देखा एक शख्स वो जहन्नम की आग को खा रहा है। एक शख्स को इमाम कायनात ने देखा उसके पेट के अंदर सांप उसको काट रहे हैं। इस तरह की कई एक बातें इमाम कायनात ने देखी और सवाल किया जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने से फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स उसके सर को पत्थरों से मारा जा रहा है, पत्थर दूर जाके गिरता है, सर उसका रेजा रेजा हो जाता है, जब दोबारा वो पत्थर उठा के आता है सर दोबारा उसी तरह तैयार हो जाता है। ये उसको हमेशा सजा दी जा रही है। ये कौन सा शख्स है? फरमाया ये वो शख्स है जो इशा की नमाज अदा नहीं करता। दूसरा वो बंदा जिसको उल्टा लटका दिया गया है। फरमाया ये कौन सा शख्स है जिसके मुंह से खून बह रहा है। फरमाया ये वो बदनसीब है जब रमजान मुबारक का महीना आता था, ये रमजान मुबारक के महीने के अंदर रोजे इफ्तार कर देता था, रोजे नहीं रखता था। उसी तरह जिस तरह आम दिनों के अंदर खाता पीता रहता है, उसी तरह रमजान मुबारक के महीने के अंदर भी ये खाता पीता रहता था। और तीसरा वो बंदा जिसको आग के अंदर जलाया जा रहा है, आग ऊपर को आती है, वो आदमी ऊपर से आ जाता है, जब आग नीचे चली जाती है वो आदमी भी नीचे चला जाता है। फरमाया ये आग की उम्मत का वो बदनसीब है जो जिना किया करता था, दुनिया के अंदर अय्याशी किया करता था। फरमाया वो शख्स जो आग को खा रहा है। इमाम कायनात ने पूछा ये कौन सा शख्स है? फरमाया ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर हराम रिज़्क़ खाया करता था। आज हम हराम रिज़्क़ भी खा रहे हैं और फिर भी कहते हैं हमने नमाज अदा कर ली, हमने रोजा रख लिया, हमने हज अदा कर लिया, हमने ज़कात अदा कर दी, अब अल्लाह ने हमें माफ कर देना है। दोस्तों हराम के रिज़्क़ का एक लुक़मा अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की सारी इबादत को खत्म कर देते हैं। और फिर वो शख्स जिसके पेट के अंदर सांप से डर रहे थे, पूछा ये कौन शख्स है? इमाम कायनात को बतलाया गया ये आपकी उम्मत का वो बदनसीब है जो दूध खाया करता था। बिल आखिर लंबी तफसील है, टाइम खत्म हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, वो बड़े सख्त अंदाज में, सख्त लहजे में खामोशी के साथ बैठा हुआ था। पूछा ये कौन सा शख्स है? फरमाया ये जहन्नम का दरोगा मालिक है, इससे किसी पर तरस नहीं आता, जितना मर्जी की तकलीफ के अंदर मुब्तला रहे। आइए दोस्तों बुजुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के पास गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सलाम हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वापस पलटते वक्त एक सवाल किया, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना ज़बी बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीम बनाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर लोहे को नरम कर दिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवा को ताबे कर दिया, मुझे आपने क्या अता किया? खान के कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब,
تو راضی ہو جا، اے میرے محبوب پیغمبر تو راضی ہو جا، تجھے میں نے وہ عطا کیا جو میں نے آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا۔ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا، جہاں کوئی شخص رہے گا لا الہ الا اللہ جب تک وہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرے گا دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب میرا ذکر کیا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آئیے دوستو بزرگو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت عطا کی، اللہ نے مقام عطا کیا، اللہ نے فضیلت عطا کی، اللہ نے درجات عطا کیے۔ تو آپ خوش ہو جائیے، اللہ جس طرح امام کائنات کا مرتبہ، امام کائنات کی فضیلت، امام کائنات کا مقام سب نبیوں سے بلند و بالا ہے، اسی طرح امام کائنات کی امت کا مقام بھی تمام انبیاء کی امتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ آئیے دوستو بزرگو، یہ کب ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو محبوب پیغمبر کا غلام بنائیں گے، ان کا اطاعت گزار بنائیں گے، ان کے فرامین پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر امام کائنات کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔